نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائے گی لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائے گی لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک آج تقریباً 200 سال پہلے سید کفایت علی کافی کو جب انگریز ظلم تشدد کرتے ہوئے مراد آباد کے چوک میں پھانسی دینے کے لیے جا رہے تھے سید کو ساری رات استریوں لگا کے جلایا ستایا گیا اب پھانسی کی جانب لے جایا جا رہا ہے تو آپ نے مجمع کو دیکھ کے فرمایا میری موت سے پریشان ہو کے رسول اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا ہماری طرح لوگ آتے جاتے رہیں گے لیکن رسول اللہ کا دین قیامت تک سر بلند رہے گا صاحب فرمایا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک آج سید صاحب کی بات درست ثابت ہوئی بھائی اجاز بشیر صاحب اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی محفل سجاتے ہیں نعرے رسول اللہ کے لگتے ہیں ہمارے اگر آبا بکر کے جنازے اٹھتے ہیں نعرے رسول اللہ کے لگتے ہیں حتیٰ کہ شادیوں خوشیوں کی علامت کوئی لبیک والوں کی پوچھے تو لوگ کہتے ہیں وہ جا رہا ہے جن کے ہر موقع پہ نعرہ لگتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبان پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا یہ ہزاروں کا اجتماع ایک بات یاد رکھے فیض آباد کے پل پہ 104 بخار کی حالت کے اندر اس تحریک کے بانی قبلہ امیر المجاہدین نے پیغام دیا تھا رسول اللہ کی عزت کے لیے جب پکارا جائے تو یہ بہانہ مت بنانا مجھے فلاں تکلیف ہے فلاں مسئلہ ہے یہ کہتے ہوئے میدان میں آ جانا کہ ٹوڑے تھے دوائیوں میں یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے تھوڑی دیر میں امیر محترم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے پر محبت سے آپ کی سب کی آواز آئے توڑے تے دوائیاں میرے آقا دے بیمار رہن دے اور سونے
شالا انج دا نصیب ہوئے منگو دعا شالا انج دا نصیب ہوئے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہوئے منگو دعا شالا انج دا نصیب ہوئے میاں صاحب محسن صاحب دو میں ہستیاں کے آجو تھوڑی مہربانی میں ایک تقریر بھی کرنی آجو گی منگو دعا شالا انج دا نصیب شالا انج دا نصیب ہوئے کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیا کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیا جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہوئے منگو دعا شالا انج دا نصیب ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد رونق بازمی محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت عزت مآب برادرم علامہ محسن رضا صاحب رضوی دامت برکاتہ ملالیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع ٹوبہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت برادرم میاں مظہر محمود صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع ٹوبہ خطیب ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی ثاقب رضا زاہدی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ محافظ ناموس رسالت برادرم جناب مجاہد اسلام کمبو صاحب لائق صدوقار ست تکریم بانی محفل برادرم جناب محمد حسین بھٹی صاحب اور میری تحریک دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی دے شیر کسے ساتھی دا نام رہ گیا ہے تے بابا جی ایک گل کر دے انہیں سن تساں جنہ مالکہ نہ کم کر رہے ہو مالک تو انہوں دیکھ رہے ہیں چند گلنا تو اڑے گوش گزار کرنی ہے ختم نبوت دا پہرا اگر اے جرم ہے اور ان دی وجہ تو کریک ڈاؤن تے ڈرانا تے دھمکانا تے دھمکیاں اسی اتنی گل کرنا چاہنے ہیں کہ اگر تسی عالم کفر دے اشاریاں تے قادیانیاں دے سہولت کارن نل کھڑے ہو تے لبیک آل محمد عربی دی ختم نبوت نل کھڑے ہو
اسے حوالے نالی گل کرنی ہے کہ اے عقیدہ ایمان دی روح ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ اس عقیدے دے بغیر آکھے گزارا ہو جائے گا. اس عقیدے بغیر گزارا نہیں ہو. جی میں روح بغیر بدن بیکار ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بغیر نمازاں، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات سب کچھ بیکار ہے. جس طرح ڈیڈ باڈی نظر آن دے اندر تو انہوں ظاہراً جو مرضی خوشنما نظر آئے، روح نہیں ہے تو بالکل بیکار ہے. عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تے اندے تے یقین کامل نہیں ہے. ایک وال برابر بھی یہ تو انہوں جنت دی جانب نہیں لے کے جا سکتی تھوڑی عبادات اور ریاضات. اتنا بڑا عقیدہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، جس مسئلے دی خاطر میرے کریم آقا دے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سلطنت نو دعوت لا دیتا، لیکن آپ نے حضور دی ختم نبوت دا تحفظ کیتا ہے. اسی صدیق اکبر پاک دے نوکر، فاروق اعظم دے بھی نوکر، عثمان غنی دے بھی نوکر، مولا علی دے بھی نوکر، مولا حسن دے بھی نوکر، مولا حسین دے بھی نوکر. گل اوہی ہوئے گی جو حضور دے دین دی منشا دے مطابق ہے. بہت عرصہ پہلے میرے خیال ہے میں یاد پہ رہا ہے، کئی سال پہلے میں اتھے آیا جناب محمد حسین صاحب کو تے آج توڑا جوش و خروش، توڑی محبت، توڑی تعداد دیکھ کے میں ہی آکھاں گا اے ساڑی ذات دی وجہ تو نہیں ہے، حضور دی بات دی وجہ تو ہے، اے سائیاں دی مالکاں دی وجہ تو ہے. ساڑی کی اوقات ہے، ساڑی حیثیت اتنی ہے. بابا جی فرمانے ہونے سن کوئی ساڑا تعارف پچھے اسی آکھاں گے میں کتا پاک رسول اللہ دا موقع شور مچائے، نہ منہ سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے. ساڑی اتنی ڈیوٹی ہے اسی حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے انشاءاللہ. انہیں مانے تاجدار ختم نبوت. پڑھئے قرآن جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے میرے محبوب محمد تینا دی میت چرین والے انہ دا تعارف شان انہ دا مزاج یہ ہے کہ کافران تے سخت نے پر آپس جبڑے شفقت تے محبت نہ لین والے نے. کوئی ہے سوال کرنالا، کوئی ہے گل کرنالا کہ آج اپنے آپ نو حضور دا غلام رکھن والے حکمران، اپنے آپ نو صحابہ و اہل بیت اطہار دا غلام تے نوکر رکھن والے حکمران آج اپنی نرمیاں تے جناب اعلیٰ شفقتاں کدی جناب اعلیٰ منکرین ختم نبوت واسطے رکھن، کدی عالم کفر واسطے رکھن، کدی اقلیتاں دے ناتے مسلمانہ دیاں چادر و چار دیواری دے تقدس پامال کرن، اپنے آپ نو مسلمان آکھن، اپنی شفقتاں دین دشمنہ تے لٹاون، اپنی سختیاں حضور دے غلامہ دے ہوتے برسا دیوان. کیا اے حضور دے غلامہ دا طریقہ آیا؟ یہ سارا کچھ صرف اس آڑے چھوڑے آؤ. وہ جی 20 کروڑ ڈالر مل رہے آیا، قادیانیاں دے نال کھڑے ہو تے 20 کروڑ ڈالر لے لو. میں کہنا چاہنا جنانو کفر دے 20 کروڑ ڈالر تے امید ہوئے تے میرے رب کریم دے خزانے تے امید نہ ہویا. ایسے بندے نو میں کیا کھاں اقبال بولے آئے. اللہ میں کہنا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے.
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جڑے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم ذرا سافٹ امیج والے لوگ ہیں، ہم سخت باتیں کرتے بڑے عجیب لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، ذرا ماحول بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ میں انہوں نے کہنا چاہنا میرے آقا دے صحابہ وچوں سب تو نرم مزاج صدیق اکبر دی ذات، لیکن جس ویلے مسئلہ ختم نبوت آیا، آپ نے انہوں بدر دے شرکا صحابہ جنہوں نے فرمایا سی آج تو بعد تسی کسے جنگ شامل نہیں ہونا، تسی حضور دے تبرکات ہو، تسی مدینے میں بس عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اور کوئی کم نہیں کرنا۔ لیکن جس ویلے رسول اللہ دی عزت دا معاملہ آیا، جس ویلے ختم نبوت دا معاملہ آیا، آپ نے لشکر تیار کیتا، فرمایا جانا پوے گا، اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے ضرور جاؤ گے، اور جا کے جناب منکرین ختم نبوت دا خاتمہ کرو گے۔ انہاں دے اندر میرے نبی دا صحابی بھی شامل ہے جنہاں دا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، آواز اتنی سونی ہے کہ حضور دروازے تے رک جاندے نے، میرے کریم آقا دروازے تے رک جانے نے، قرآن سن رہے نہیں نہ دا، جس ویلے قرآن پڑھ دیا رکے، میرے آقا نے میں ہاتھ اٹھا کے آکھیا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، تو سالم برگے کاری میری امت اچ پیدا فرما۔ قبلہ پیر صاحب تسی اسی سارے حضور دے نام تے ارباں واری قربان، میاں نصیب صاحب تساں ساں ارباں واری حضور دے نام دے اوتے واری ایک پیغام دیون واسطے اس قوم نو آیا کہ اکھ کھولو، اس مسئلے دی حساسیت نو سمجھو، جڑے قاری دی قرات تے رسول اللہ خوش ہو گئے او بھی ختم نبوت واسطے ٹر گیا۔ میرے کریم آقا رحمت للعالمین جناب اعلیٰ جس صحابی نو جی دی دلیری دا عالم ہوئے حضرت طفیل بن عمر الدوسی، جڑا جناب ہجرت تو پہلے مدینے میرے کریم آقا دے سفر تو پہلے رسول اللہ نو دعوت دے وے، حضور تسی یسرب نہ جاؤ، تسی میرے قبیلہ دوس آؤ، مشرقین مکہ نہیں پوری دنیا نو دست دیاں گا تہاڈی عزت دے پہرے دار میرے کل او حضرت طفیل بن عمر الدوسی بھی اس جنگ شامل۔ توجہ ہے اے قوم گل کریے تھے کہ کہنے نے دیکھے نا مولویوں نے بڑی سخت بات کہی، مولویوں نے سخت بات، بھائی اسی تے سخت گل کیتی کوئی نہیں، اسی تے توڑے تو مطالبہ کیتا ہے کہ پاکستان دا جو آئین کہنا ہے اس آئین تے عمل درآمد کرو۔ کی خیال آئین تے عمل درآمد کران دا مطالبہ کرنا غلط ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو اسی آنے کہ بھائی اس آئین تے عمل درآمد کرو جس آئین پیچھے 1953 دے اندر 10,000 شہدائے ختم نبوت دا خون گرایا گیا، جس نظریے دی خاطر 74 دے اندر سینکڑا ہزارہ مسلمانہ نے قربانیاں دیتیاں، 2 لاکھ دے قریب لوگاں نے اس وقت بھی جیلاں برداشت کیتیاں، اے ہزاراں تکلیفاں سین تو بعد ایک قانون بڑے ہے، جڑے قانون نو تسی سمجھ رہے ہو کہ جناب بچیاں دا کھیل ہے، ایک بچیاں دا کھیل نہیں۔ اگر کوئی یہ غلط فہمی دا شکار ہے کہ باہر دے چند ٹکیاں تے تسی عقیدہ ختم نبوت تم تبدیل کرو گے یا 295 سی نو رد و بدل کرو گے، پتر ایسی گل نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی جدوں تک لبیک آلیاں دا زندہ ہے حضور دی عزت دوتے کدی کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک، ختم نبوت تو انہوں بڑا مان ہے اپنے اصلے دوتے لے آؤ اسی اپنی گردنہ رکھیں رسول اللہ واسطہ، ہے کوئی گل نہیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ یار مارتے جانا ہے کیوں نہ حضور دے نامے لگ کے مرے بندہ، کم از کم پتہ تے چلے نا کہ سائیاں دے نامے لگ کے مرے ہیں۔
جناب اعلی امامہ دی جانب چل رہا ہے لشکر چل دیا لشکر رستے دے اندر ایک جگہ دے ہوتے پڑاؤ کردہ ہے اس مقام دے ہوتے حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے خواب بیکھے آؤ خواب بیکھ کے ساتھیاں نو کہندے یارا میرے خواب دی تعبیر دسو میں خواب دیکھے آئے کہ میرا سر من دتا گیا ہے میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑ گیا میرے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا میں اندے پیٹ داخل ہو گیا دسو یارو میرے خواب دی تعبیر کی پھر میں دیکھیا میرا بیٹا میرے ال دوڑ کے آیا لیکن رستے وچ ایک آڑ آ گئی ہے ساتھی کہندے نے کوئی کہندا اچھا خواب کوئی آندا ہے خطرناک خواب آپ فرماندے نے میں دسنا تعبیر کی فرمایا جڑا میں دیکھے آئے میرا سر منیا گیا انہا مطلب ہے کل میرا سر کٹ جائے گا ختم نبوت واسطے میں شہید ہو جاواں گا جو میں دیکھے آئے میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑیا انہا مطلب ہے کل میری روح نکل جائے گی جڑا میں دیکھے آئے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا تے میں اندے پیٹ داخل ہو گیا انہا مطلب ہے زمین وچ میری قبر کھودی جائے گی میں دفن ہو جاواں گا حضور دے نام تے شہید ہو کے جڑا میں دیکھیا میرا بچہ میرے ول دوڑ کے آیا تے رستے وچ آڑ آ گئی انہا مطلب ہے میرا پتر بھی میری طرح دلیری نہ لڑے گا ختم نبوت واسطے پر شہید نہیں ہوئے گا زخمی ہوئے گا اے سارا خواب سنا کے جدو ٹرن دا ویلا آیا صحابی نے نہیں آکھیا ذرا گھروں ہو آواں ذرا بیوی بچیاں نو مل آواں پھر پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا صحابی اینج پہلوانہ دی طرح شیران دی طرح ٹہلا ہویا جا رہے آئے میدان جنگ دی جانب اگر سید کفایت علی کافی دی زبان ترجمہ کریے نبی دا صحابی کہنا جا رہے وہی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن بڑی تعداد نبی دے نوکران دی آواز برابر دی آوے ہاتھ کھڑا کر کے بس رسول دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن بس رسول اللہ کا دین حسن آج ایک کانفرنس تے بندے دی لت کم جائے تے بندہ آکھے کہ حالات بڑے خراب ہیں میں نو کہندے کہ ٹائٹل بدل لے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نا نہ لکھ انہوں نے میں دسنا چاہنا اے غریب محمد عربی دے فقیر تینوں دس رہنے کہ تیریاں تڑیاں چاہنا لے نہیں ساڑھے بال بھی جدو تک زندہ رہن گے نعرہ لگدہ روے گا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ اسی اس قوم نے بس یہ سمجھانا ہے میرے کریم آقا آپ نے جس وقت مسلمہ دی جانب خط لکھیا سی نا تے وہ خط لے کے رسول اللہ دیکھ صحابی حضرت حبیب بن زید آپ روانہ ہوئے جس وقت میرے کریم آقا دا خط لے کے نبی دا صحابی پہنچیا انہیں خط پڑھیا میرے کریم آقا نے آپ بھی ارشاد فرمائی سی کہ میں زمین دے ریت دے ذریعہ دے برابر گواہی دینا کہ مسلمہ قذاب جھوٹ ہے اور میں اللہ دا آخری نبی ہوں یار یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے حضور ویسے فرما دیں تے گل سچی شک دی گنجائشی نہیں میرے کریم آقا نے زمین دے ریت دے ذریعہ برابر گواہی دیتی کہ فرما زمین دے ریت دے ذریعہ برابر میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں
اس گواہی تو بعد شک رہ جاندہ ہے کہ کوئی بندہ اس عقیدے دے تے آ کے مستحکم انداز کھڑا ہو جائے تے آ کے گردن اتر سکتی ہے، لیکن ختم نبوت تے ناموس رسالت تے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اچھا انہیں خط پڑھیا، خط پڑھ کے کہنا اچھا بھئی اے تیرے نبی نے آکھیا نا، تو دس تو کی کہنا ہے میرے بارے اے انہاں لوگاں دے واسطے آئے جڑے کہنے ہیں جی وہ جی بڑے حضرت ذرا تھوڑے جذباتی ہیں، تو ہم تو بڑے سافٹ امیج والے لوگ ہیں، ہم تو سارے سب کے ساتھ مل کے پیار سے چلنا چاہتے ہیں۔ صحابی کہنا ہے کی مطلب ہے؟ انہیں کیا مطلب ہے کہ کیا تیرے نبی ہیں؟